नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीर कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफ़ा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा वजीफ़ा है जो कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया था। वो ऐसे कलिमात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता किए, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरमाइश की कि उनको कोई ऐसे कलिमात सिखाए जाएं जिनको वो पढ़कर जो भी आपसे मांगे अल्लाह ताला उनको अता फरमा दें। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से वो कलिमात सीखे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक एक हदीस के ज़रिए पहुँचाए गए, ताकि हमारी उम्मत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी उससे फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह ताला जो भी इंसान ये कलिमात सुबह शाम में सिर्फ 7 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वजीफ़ा मैंने आपसे जिक्र किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला, तो इंशाअल्लाह ताला पहले मैं आपसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ख़ास गुफ्तगू का एक किस्सा जो उन्होंने अल्लाह ताला से की थी वो किस्सा मैं आपसे जिक्र करूंगी, जिसकी रिवायत मिशकात शरीफ से मिलती है, जो कि जिसके रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिक्र फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदावंद आलम से जिक्र किया कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसके जरिया वजीफा के तौर पर आपको याद करूं और आपको पुकारूं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, इसको तो तेरे सभी बंदे पढ़ते हैं और मैं तो ऐसी चीज चाहता हूं जो खास आप मुझको बताएं। रब्बे ताला शानू ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इस काम को मामूली न समझो। 7 आसमान और जो इलावा इसके आया और जो इनके आबाद करने वाले हैं और 7 जमीनें अगर एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा वजनी होने की वजह से इसके मुकाबले में झुक जाएगा। ये मिशकातुल मिसाबीह की हदीस है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसरार करने पर उनको ये कलिमात अता फरमाए, जो कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसकी मैं आपसे रिवायत जो तिबरानी से मिलती है और मजमुअल ज़वाइर में भी ये रिवायत जो है वो मौजूद है, वो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि ये उम्मत मुहम्मदिया तक ये रिवायत कैसे पहुंची। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत सुमरा बिन जुद्नुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुमको एक हदीस ना बयान करूं जो मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद बार सुनी है। इस तरह हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बहुत मर्तबा सुनी। इस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बहुत बार सुनी। मैंने कहा हाँ, तो इन्होंने कहा कि सुबह शाम में जो शख्स इसे पढ़ेगा कोई और दुआ नहीं करेगा मगर ये कि अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाए। रावी सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात की। मैंने कहा तुमको एक हदीस ना सुनाऊं जिससे मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से और मुतअद्दिद बार इनको इन तमाम रावियों से सुना। इन्होंने कहा हाँ सुनाइए। मैंने हदीस को बयान फरमाया। इन्होंने कहा खुदा की कसम मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए थे और वो हर दिन सिर्फ 7 मरतबा इसे पढ़ते थे और अल्लाह से जो मांगते थे अल्लाह ताला उनको वो अता फरमा देते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के इसरार पर कि उनको कुछ ऐसे कलिमात अता किए जाएं जो खास उन्हीं के लिए हों, तो ये वही कलिमात है जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। और वो कलिमात क्या हैं? वो कलिमात अल्लाहुम्मा
انت خلقتنی وانت تحدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ان کے اصرار کرنے پر۔ یہ وہ خاص کلمات ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف دن میں 7 مرتبہ پڑھتے اور جو بھی اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو فوراً وہ عطا فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے کلمات دہرا دیتی ہوں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ مجمع الزوائر کے صفحہ نمبر 118 پر اور طبرانی کی یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے پیدا کیا اور آپ نے ہی مجھے ہدایت دی، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے موت دیں گے اور آپ ہی مجھے دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ وہ روایت ہے جو میں نے آپ سے مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی میں نے آپ سے ذکر فرما دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے فضائل عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہماری امت تک وہی اعمال پہنچائے جاتے ہیں جس کا فائدہ اس امت کو ہونا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ امت بھی اس فوائد سے جو مستفید ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کلمات پڑھیں، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ کلمات پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، تو وہ بھی آپ کو اس کا ورد بھی اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہوگا۔ اب میں طریقہ کار آپ سے مکمل طور پر ذکر کر دیتی ہوں کہ کرنا آپ نے کیسے ہے، اس وظیفہ کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان کلمات کو صبح و شام کسی بھی وقت 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پورا دن لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام دنیا جہان میں جو بھی چیزیں ہیں جو اس کے آباد کرنے والے ہیں، زمین و آسمان سے بھی زیادہ وزنی کلمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا فرما دیں گے۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفہ کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ سے ایک جو وارننگ ہے وہ میں آپ کو دے دوں کہ اس وظائف کو کر کے آپ کسی کے لیے بد دعا مت کریں، کیونکہ جب آپ یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زبان میں ایک ایسا اثر پیدا ہو جائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ ان کلمات کے ذریعے کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کلمات پڑھتے تھے تو ان کی بد دعا کا یہ اثر اتنا ہو گیا تھا، جس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی قوم فرعون کے لیے، جن کا اثر کیا ہوا ان کے کلمات کا، جس کو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے پروردگار، ان کے اموال کی سورخ بدل کر مسخ اور بیکار کر دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ قوم فرعون کی تمام ضروریات اور نقدی اور سکے اور باغ اور کھیت سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی کچھ چیزیں تھیں، اس میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے۔ آئمہ تفسیر نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلہ کو بھی پتھر کا بنا دیا۔ یہ معرف القرآن کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 526 کی روایت ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اس کی تفسیر ہے۔ تو لہٰذا آپ جب یہ وظیفہ کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں کہ اس وظیفہ کو کسی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے مت استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری امت تک کچھ پہنچایا ہے تو اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگیں، اس امت کی بھلائیاں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے مانگیں۔ اللہ سے ہر بات منوانے والا یہ وظیفہ ہے، سارے مطالبوں کو اللہ سے پورا کروانے والا وظیفہ ہے۔ تو اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ہر انسان کو اس کے اعمال، اس کی نیت کے بقدر اس کے اعمال کے مطابق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔
کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آسمان سے جب وہ براق میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو کچھ چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی تھیں اور کچھ چیزیں زمین سے اوپر جا رہی تھیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جو چیزیں آسمان سے نیچے اتر رہی ہیں اور جو چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں وہ لوگوں کے اعمال اور ان کے مطابق ان پر حالات اتر رہے ہیں. تو کسی کے بارے میں بد دعا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کے مطابق آپ پر حالات اتار سکتے ہیں, وہ ہر چیز پر قادر ہے, قادر مطلق ہے. تو کسی کے لیے بد دعا مت کیجئے, اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کریں کہ آپ آیا کہ کیا عمل کریں, اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے بتائے ہوئے اعمال بھی کریں. ہمارے چینل کی کوشش ہوتی ہے, میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آؤں جو قرآن کریم سے ثابت شدہ ہوں, احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہوں. الحمدللہ میں ہمیشہ ایسے کامیاب وظائف آپ کی خدمت میں لانے میں کامیاب رہی ہوں. الحمدللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے. اور اگر آپ اور مزید اچھی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے. اسی کے ساتھ اجازت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.